اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم خان حاضر خدمت ہے۔ سبق پڑھ لیا تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ تو آج اس سبق کی مشق کرانی ہے، سوالات کے جوابات کرانے ہیں۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی اجزاء جو ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے اس مشق کا، اس سبق کا، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ دلی کے چاندنی چوک پر فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ اس جہاں میں کوئی میرا دوست نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے گھر پہنچا دے، کیونکہ فقیر کہتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے دور ہوں۔ دوسرا سوال ہے مصنف پر فقیر کی تقریر کا کیا اثر ہوا؟ چاندنی چوک پر جو صدا لگا رہا تھا فقیر، جو کہہ رہا تھا کہ میں غریب الوطن ہوں، آفت کا مارا ہوں، میرا اس جہاں میں کوئی دوست نہیں ہے، مصنف سجاد حیدر یلدرم سمجھتا ہے کہ جسے وہ اپنے لیے آفت مصیبت قرار دے رہا ہے، یعنی اس کا کوئی دوست نہیں ہے، دوست نہ ہونا اس کے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے، جسے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے مصیبت ہے، کیونکہ اس کا مصنف پر الٹ جو ہے وہ اثر ہو رہا ہے۔ اپنے انداز میں ادیب مصنف سجاد حیدر یلدرم بتا رہا ہے کہ فقیر کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، دوست نہ ہونا اس کے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے، کیونکہ مصنف جو ہے وہ دوستوں سے اگتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے مصنف کا بھیڑ بھڑیا دوست احمد مرزا۔ مصنف کا بے تکلف دوست جو ہے احمد مرزا ہے، جسے وہ بھیڑ بھڑیا دوست کہتا ہے، شور مچانے والا دوست ہے، کیونکہ جب بھی وہ مصنف کے پاس پہنچتا ہے، مصنف اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں بھی مصنف کے تمام تخیلات اور خیالات میں گڑبڑ کر جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق اگر وہ کئی گھنٹے بھی اس کے پاس رہے تب بھی اتنا نقصان کرے گا جتنا کہ وہ چند منٹوں میں اس کا نقصان کر جاتا ہے۔ اس لیے احمد مرزا کو وہ بھیڑ بھڑیا دوست کہتا ہے، یعنی زیادہ شور مچانے والا دوست کہتا ہے۔ اس کے بعد ہے محمد تحسین کی گفتگو کا محور یا مرکز یا عنوان۔ محمد تحسین جو ہے یہ مصنف سجاد حیدر یلدرم کے دوست ہیں۔ مصنف کے مطابق جب بھی آتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کا رونا روتے ہیں۔ مصنف سیاست یا موسم کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آج کل مجھے کہاں فرصت کہ میں اخبار کا مطالعہ کروں، منجلی لڑکی جو ہے وہ بیمار ہے، گھر بھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، اگر کسی سیاسی جلسے میں جاتے ہیں تب بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے، کہیں بخار تو نہیں چڑھا ہوا۔ اس لیے ان کی گفتگو کا محور اور مرکز جو ہے وہ بیوی اور بچے ہی ہیں، اس کا کوئی اور عنوان ہے ہی نہیں۔ مصنف کے دوست ادب کا دل دادا۔ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ہیں، جو ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ ادب یعنی لٹریچر پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے،
جتنا ادبا کی وہ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کیونکہ شاکر خان صاحب کا یہ فلسفہ ہے کہ عمرہ کے شان شیان میں ہے کہ وہ ادبا کی، اہل علم کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ تو یہ تو تھے بیٹا سوالات۔ اس کے بعد اسی سبق کے کثیر الانتخابی اجزاء سالانہ امتحان میں 10 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں جو کتاب میں سے آتے ہیں، باقی 5 نمبر معروضی کے جو ہیں وہ اعراب اور گرامر پر مشتمل ہیں۔ پہلا MCQs، آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ اس کا تیسرا جز ہے۔ آفت کے مارے فقیر کے 7 بچے تھے، تیسرا جز۔ مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے؟ مصنف کے مطابق دوست نہ ہونا اس کے لیے نعمت ہے، دوسرا جز ہے۔ مصنف نے کس دوست کو بھیڑ-بھڑیا دوست کہا ہے؟ مصنف سجاد حیدر یلدرم نے اپنے دوست احمد مرزا کو بھیڑ-بھڑیا دوست کہا ہے، اس کا دوسرا جز ہے۔ شاکر صاحب مصنف کو لے گئے، شاکر صاحب مصنف کو سلیم پور لے گئے، اس کا پہلا جز ہے۔ اس کے بعد ہے مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے، اس کا جواب پہلا ہے احمد مرزا ہے۔ ابھی سوال میں بھی بتا دیا ہے جسے وہ بھیڑ-بھڑیا دوست کہتا ہے۔ مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ مصنف کے دوست انہیں احمد نگر لے جانا چاہتے تھے، دوسرا جز ہے اس سوال کا۔ اس کے بعد اگلا سوال، مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی پائیں باغ میں، اس کا تیسرا جز ہے جواب۔ اس کے بعد یہ خالی جگہ، اس کے بھی 3 جواب بریکٹ میں دیے گئے ہیں۔ درست جواب سنتے جائیے۔ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر تھا، وہ غریب الوطن تھا، اپنے علاقے سے دور تھا۔ احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، یعنی آرام سے۔ خلقت فطرت نیچر میں شامل ہے۔ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ہے؟ ہاں جی، احمد مرزا۔ احمد نگر کے رئیس کا نام ہے طالب علی، راجہ طالب علی۔ میرے دوست کا نام شاکر صاحب ہے۔ ہاں جی، جو کیا ہے بھائی، ادب پسند ہیں۔ اس کے بعد یہ مشکل سوالات اور جوابات ہو گئے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات بھی۔ اس کے بعد یہ مشکل الفاظ کے معنی لفظ بلفظ مکمل طور پر، نحیف و نزار، کمزور، زندگی دو بھر ہونا، زندگی مشکل میں ہونا، نچلا نہ بیٹھنا، سکون کے ساتھ یا آرام کے ساتھ نہ بیٹھنا، کلیجے پر پتھر رکھنا، بہت بڑی تکلیف برداشت کرنا، شیان شان، وقار، ماتھا ٹھنکنا، سوچ آنا، رطب اللسان، تعریف کرنا۔ گرامر کا حصہ جب گرامر شروع کریں گے تو اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ خلاصہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ افسانہ ہے سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا۔ اس کی ریڈنگ اور تشریح وضاحت پہلے ہو چکی تھی، آج مشق کرائی ہے اور MCQs کرائے ہیں۔ شکریہ۔